کہتے ہیں انسان اور جن کا کوئی ساتھ نہیں، پھر بھی کتنے سچے واقعے ہم نے انسان اور جن کے سنے ہیں۔ فرینڈس، میں ہوں شائستہ پروین، آج پھر آپ کے لیے ایک ایسی ہی اسٹوری لے کر آئی ہوں۔ شارم پیشے سے ڈاکٹر تھا، ایک اچھی اور اونچی خاندان سے اس کا تعلق تھا۔ شارم کے والد معراج صاحب اپنی کرنل کی نوکری سے ریٹائر ہو چکے تھے۔ شارم کی والدہ وحیدہ بیگم ہاؤس وائف تھیں۔ شارم اکلوتی اولاد ہونے کی وجہ سے اپنے ماں باپ کی جان تھا۔ وہ لوگ ممبئی میں جوہو کے ایک عالیشان گھر میں رہتے تھے۔ شارم کی فیملی کو کسی چیز کی کوئی کمی نہ تھی۔ اللہ کا دیا سب کچھ ان کے پاس تھا۔ ان کی لائف سٹائل بہت اعلیٰ تھی۔ ایک ہاسپٹل میں شارم ڈاکٹر کی حیثیت سے جاب پر تھا۔ شارم انمول کو پسند کرتا تھا۔ انمول ان کے ہی محلے میں رہتی تھی۔ انمول مڈل کلاس سے تعلق رکھتی تھی۔ انمول کے والد صاحب انمول کے بچپن میں ہی ایک حادثے میں انتقال کر گئے تھے۔ اب گھر میں انمول کے علاوہ ان کی والدہ ساجدہ بیگم، چھوٹی بہن ردا تھی۔ ردا 11ویں میں تھی، جبکہ انمول کسی پرائیویٹ اسکول میں ٹیچر تھی۔ ساجدہ بیگم محلے کی سلائی کر کے اور انمول جاب کر کے اپنا گھر چلا رہے تھے۔ شارم ہاسپٹل جاتے جاتے انمول کو بھی اس کی اسکول ڈراپ کر دیتا۔ شارم کو انمول کی سادگی بہت پسند تھی۔ وہ اسے اپنی شریک حیات بنانا چاہتا تھا۔ معصوم سی، خوبصورت سی انمول شارم کو چاہتی تو بہت تھی، لیکن ڈرتی تھی کیونکہ ان کے اسٹیٹس میں کافی فرق تھا۔ ایک ہی محلے میں رہنے کی وجہ سے انمول وحیدہ بیگم کو اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ کبھی اس بات پر راضی نہیں ہوں گی کہ ان کے گھر کی بہو چھوٹے گھر سے تعلق رکھتی ہو، لیکن شارم نے اسے یقین دلایا تھا وقت آنے پر میں امی سے بات کروں گا، میری خوشی کے لیے وہ مان جائیں گی۔ دن یوں ہی گزرتے رہے۔ ایک دن وحیدہ بیگم اپنے گھر کی ٹیرس پر کھڑی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ جو کار ساجدہ بیگم کے گھر کے سامنے رکی ہے وہ ان کے بیٹے شارم کی ہے۔ وہ دیکھنے لگی۔ شارم کار سے اترا اور کار کی دوسری طرف کا دروازہ کھولا۔ اس میں سے ساجدہ بیگم کی بیٹی انمول نکلی اور شارم کو بائے کرتے ہوئے اپنے گھر میں داخل ہو گئی۔ شارم کی امی بہت غصے میں ٹیرس سے نیچے گھر میں اتر کر آئیں۔ کچھ دیر بعد شارم بھی گھر میں داخل ہو چکا تھا۔ کون تھی وہ لڑکی اور تمہارے ساتھ کیا کر رہی تھی؟ کون سی لڑکی؟ شارم نے جلدی میں جواب دیا۔ میں نے ٹیرس سے سب دیکھ لیا ہے، وحیدہ بیگم بولی۔ اچھا، وہ میری دوست ہے۔ امی بہت اچھی لڑکی ہے وہ۔ مجھے ان چھوٹے لوگوں سے تمہاری دوستی پسند نہیں، آئندہ اس لڑکی سے کوئی کانٹیکٹ نہیں کرو گے تم، وحیدہ بیگم نے بات ختم کرتے ہوئے کہا۔ امی، انمول بہت اچھی لڑکی ہے، سمجھدار ہے، خوبصورت ہے اور مجھے بہت پسند ہے۔ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ تم سوچ بھی کیسے سکتے ہو؟ وحیدہ بیگم غصے میں آ کر بولی۔ امی، آپ ایک بار انمول اور اس کے گھر والوں سے مل لیجیے، بہت سلجھے ہوئے لوگ ہیں، وہ آپ کو اگر پسند نہیں آئے تو میں پیچھے ہٹ جاؤں گا۔ اس دوران معراج صاحب بھی گھر میں آ چکے تھے۔ وہ اب ماں بیٹے کی باتیں سن رہے تھے۔ وحیدہ بیگم کہنے لگی، نہ میں ان لوگوں سے ملوں گی، نہ ہی اس لڑکی سے تمہاری شادی ہونے دوں گی۔ یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ تو آپ بھی سن لیں امی، میں شادی کروں گا تو انمول سے، ورنہ میں شادی ہی نہیں کروں گا۔ میرا بھی یہ آخری فیصلہ ہے۔ یہ کہہ کر شارم اپنے روم میں چلا گیا۔ وحیدہ بیگم اور معراج صاحب بیٹے کو جاتے ہوئے دیکھتے رہے۔ آج سے پہلے انہوں نے کبھی شارم کو اتنا غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ صبح اٹھ کر شارم تیار ہوا اور بنا ناشتے کے ہی ہاسپٹل کے لیے نکل گیا۔ رات کے کھانے پر شارم نے اپنی امی کو انمول کا رشتہ مانگنے جانے کے لیے کہا۔ وحیدہ بیگم نے صاف انکار کر دیا تھا، وہ چھوٹے گھر کی لڑکی کو کبھی اپنے گھر کی بہو نہیں بنائیں گی۔ شارم غصے میں کھانا چھوڑ کر اٹھ گیا اور اپنے کمرے میں جا کر سوٹ کیس میں کپڑے رکھنے لگا۔ پیچھے سے شارم کی امی ابو بھی آ گئے۔ کہاں جا رہے ہو تم اتنی رات کو؟ شارم کے ابو نے پوچھا۔ میں گھر چھوڑ کر جا رہا ہوں اور تب ہی واپس آؤں گا جب آپ لوگ انمول سے میری شادی کے لیے مان جائیں گے۔ اتنا کہہ کر شارم گھر سے نکل گیا۔ پیچھے سے شارم کے ابو اور امی آواز لگاتے رہ گئے۔ شارم نے ایک نہ سنی اور اپنے دوست کے گھر چلا گیا۔ انمول اور شارم باہر ملنے لگے۔ جب انمول کو پتہ چلا کہ شارم نے اس کی وجہ سے گھر چھوڑ دیا تو وہ شارم کو سمجھانے لگی۔ کہا کہ آپ کے پیرنٹس جہاں چاہتے ہیں آپ وہاں پر شادی کر لیجیے۔
آج کے بعد ہم نہیں ملیں گے، مجھے بھول جائیے۔ شارم نے غصے میں کہا، میں نے تمہارے لیے اپنا گھر چھوڑا اور تم میرا ساتھ چھوڑ رہی ہو۔ میں ماں باپ کا دل دکھا کر شادی نہیں کر سکتی۔ اگر آپ کی امی راضی ہوئی تو یہ شادی ہوگی۔ یہ کہتے ہوئے انمول وہاں سے چلی گئی۔ شارم کے جانے کے بعد شارم کی امی انمول کے گھر جاتی ہیں۔ انمول اسکول ہوتی ہے۔ انمول کی امی سلائی کر رہی ہوتی ہیں۔ ایک ہی محلے میں رہنے کی وجہ سے انمول کی امی وحیدہ بیگم کو پہچان لیتی ہیں اور خوش دلی سے سلام کرتی ہیں اور انہیں بیٹھنے کے لیے کہتی ہیں۔ میں تمہارے پاس بیٹھنے نہیں آئی ہوں، بس اتنا سمجھانے آئی ہوں، اگر تم نے اپنی بیٹی کو میرے بیٹے سے ملنے کے لیے نہیں روکا تو تم ماں بیٹی کا کیا حشر ہوگا دیکھ لینا۔ شارم کی امی غصے میں بولی، بہن آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ انمول کی امی نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے پوچھا، اتنی بھولی مت بنو، تم جیسی چھوٹے گھر کی عورتوں کو اچھی طرح جانتی ہوں، اپنی لڑکیوں کو کھلی چھوٹ دیتی ہیں۔ جاؤ اپنی اداؤں سے امیر گھر کے بھولے بھالے لڑکے پھنساؤ۔ اپنی بیٹی سے کہو میرے بیٹے شاہ کا پیچھا چھوڑ دے ورنہ بہت برا ہوگا۔ یہ کہہ کر وحیدہ بیگم وہاں سے نکل گئیں۔ امی اور بہن ایک دوسرے کے گلے لگ کر بہت رونے لگی۔ اتنے میں انمول بھی آ چکی تھی۔ انمول کو دیکھتے ہی اس کی امی غصے میں اٹھی اور انمول کو زوردار تھپڑ مار دیا۔ کون ہے یہ شارم اور کب سے یہ سب چل رہا ہے؟ انمول ہکی بکی دیکھتے رہ گئی۔ امی میں تمہیں بتانے ہی والی تھی۔ ایک اور زوردار تھپڑ دوسرے گال پر پڑا۔ تم نے ہماری عزت کا جنازہ نکال دیا، چلی جاؤ میری آنکھوں کے سامنے۔ یہ کہہ کر ساجدہ بیگم رونے لگی۔ شارم نے اپنے دوست کے گھر کے پاس خود کا ایک فلیٹ لے لیا تھا اور وہ وہاں پر رہنے لگا تھا۔ انمول کے گھر پہ جو کچھ بھی ہوا تھا شارم کو سب پتہ چل گیا تھا، اس لیے اس نے گھر واپس نہ جانے کا فیصلہ لے لیا تھا۔ وحیدہ بیگم شارم کے گھر واپس نہ آنے پر بہت پریشان رہنے لگی تھی۔ پھر ایک دن کسی نے انہیں بتایا کہ ایک عامل ہیں، ان کے بس میں ایک جن زادی ہے جو بہت ہی طاقتور ہے، آپ ان سے مل لو۔ شاہ میر اس لڑکے کا پیچھا چھوڑ دے گا اور گھر واپس آ جائے گا۔ وحیدہ بیگم عامل کے پاس پہنچ گئی۔ عامل صاحب نے بہت مشکل چلے کاٹے تھے، بہت پڑھائی کی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے سب سے طاقتور جن زادی نایاب کو اپنی بس میں کر لیا تھا۔ وحیدہ بیگم کسی پریشانی میں ہیں، عامل نے انہیں دیکھ کر ہی بتا دیا تھا۔ وحیدہ بیگم بہت خوش ہوئی، انہیں منہ مانگی قیمت دینے کی آفر کی۔ عامل نے شارم کا نام بتا لیا اور وعدہ کیا کہ ان کا کام 100% ہو جائے گا۔ وحیدہ بیگم جا چکی تھی۔ عامل نے کچھ پڑھا اور نایاب زنزادی کو حاضر کیا۔ بہت ہی خوبصورت نایاب زنزادی ان کے سامنے سر جھکائے ہاتھ باندھے کھڑی تھی۔ عامل نے کہا، نایاب آج تک تم نے بہت بڑے بڑے کام بہت آسانی سے کیے ہیں، تمہارے لیے یہ کام ہے۔ انہوں نے شارم کی امی کی بات بتائی جو وہ چاہتی تھی۔ نایاب نے کہا، جو حکم میرے آقا، بہت جلدی سے یہ لڑکا وہ گھر بھی چھوڑے گا اور اس لڑکے کو بھی چھوڑ دے گا۔ اتنا کہہ کر نایاب زن شارم کے گھر پہنچ چکی تھی۔ نایاب زنزادی شارم کے گھر صوفے پر بیٹھی تھی۔ رات کے 8 بج رہے تھے۔ شارم ہاسپٹل سے واپس گھر آ گیا اور وہ بھی آ کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ نایاب زنزادی شارم کی آنکھوں سے غائب تھی۔ شارم سوچوں میں گم تھا۔ نایاب زنزادی اس کو دیکھ رہی تھی اور مسکرا رہی تھی۔ اب نایاب زنزادی ایسی حرکت کرنے والی تھی جس سے شارم ڈر جائے۔ ہاسپٹل جانے سے پہلے شارم فریج میں کھانا رکھ کر گیا تھا، چلو رات کو آ کر کھا لوں گا، لیکن فریج میں کھانے کے برتن خالی تھے۔ شارم پریشان ہو گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شارم واپس صوفے پر آ کر بیٹھ گیا۔ نایاب زن بھی صوفے پر بیٹھ گئی۔ شارم کو بہت بھوک لگی تھی۔ وہ واپس کچن میں گیا اور اپنے لیے فرائی چاول بنائے، پھر منہ ہاتھ دھونے گیا۔ وہ بہت تھکاوٹ محسوس کر رہا تھا۔ اتنے میں نایاب زن زادی واپس کچن میں آئی اور چاولوں کے نیچے فل گیس چلا کر ہال میں جا کر بیٹھ گئی۔ شارم منہ ہاتھ صاف کرتے ہوئے ہال میں آیا ہی تھا کہ اسے کچھ جلنے کی بو آئی۔ وہ جیسے ہی کچن میں گیا، کھانا پورا جل گیا تھا۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ اس نے گیس بند کیا تھا۔ یہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اب ڈر سا گیا تھا شارم۔ زن کو یقین ہو گیا تھا یہ انسان کا بچہ اب ڈر گیا ہے،
یہ اب بھاگ جائے گا، کیونکہ نایاب نے جتنے گھروں میں ایسی حرکت کی تھی وہ لوگ اسی وقت وہ گھر چھوڑ کر راتوں رات بھاگ گئے تھے۔ مگر یہ کیا، شارم تو اپنے روم میں جا کر لیٹ گیا۔ نایاب زن بھی اس کے پیچھے پیچھے ہو لی۔ شارم آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا۔ وہ چہرے سے بہت معصوم لگ رہا تھا۔ تھکاوٹ اور بھوک اس کے چہرے سے صاف جھلک رہی تھی۔ نایاب زن کو تھوڑا شارم پر ترس آیا۔ وہ اسے کھانا کھلانا چاہتی تھی، لیکن وہ اپنے آقا کے حکم کے خلاف نہیں جا سکتی تھی۔ ایسا کرنے پر عامل کو پتہ چل جائے تو اس میں نایاب کی جان کو خطرہ ہو سکتا تھا۔ نایاب زنجادی شارم کو سوتے ہوئے دیکھتی رہی۔ وہ اس کے پاس بیڈ پر ہی بیٹھی تھی۔ اچانک نایاب کا پورا جسم کانپ گیا اور وہ غائب ہو گئی۔ عامل نے نایاب کو اپنے پاس بلایا تھا۔ کیسا چل رہا ہے کام؟ عامل نے پوچھا۔ وہ لڑکا شارم ڈر ہی نہیں رہا ہے، آپ مجھے تھوڑا اور وقت دیجیے، بہت جلدی وہ یہ گھر چھوڑ دے گا۔ نایاب زن نے سر جھکا کر ہاتھ باندھے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہیں دوسرا کام نہیں دے رہا ہوں، دن رات وہیں رہو اور اپنے کام کو پورے دل سے کرو، ورنہ انجام تم بہت اچھی طرح جانتی ہو۔ شارم کی امی سے مجھے بہت اچھے پیسے ملیں گے، کہہ کر عامل مسکرانے لگا۔ نایاب زنجادی واپس شارم کے پاس آ گئے تھے۔ شارم ہاسپٹل جانے کے لیے ریڈی ہو رہا تھا۔ وہ نہانے گیا۔ اتنے میں نایاب زن نے شارم کا فون غائب کر دیا۔ گیس پہ رکھی چائے بھی جلا دی۔ شارم ریڈی ہوا، ناشتے کے لیے کچن میں گیا۔ چائے جلی پڑی تھی۔ اسے سمجھ آ گیا تھا اس گھر میں کچھ تو بات ضرور ہے۔ وہ بھوکا ہی آفس جانے کے لیے نکلا۔ اسے یاد آیا موبائل تو لیا ہی نہیں۔ وہ واپس آیا، موبائل دیکھا، نہیں ملا، بہت ڈھونڈا، نہیں ملا۔ وہ آفس کے لیے لیٹ ہو رہا تھا۔ پورا گھر موبائل کے چکر میں پھیلا دیا تھا۔ واقعی اس بار شارم شاید ڈر گیا تھا۔ وہ جلدی سے گاڑی کی چابی لے کر باہر نکل گیا۔ نایاب زن نے سب دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ رات کے 8 بجے شارم واپس آیا اور اس کے ہاتھ میں کھانا تھا۔ نایاب زن یہ دیکھ کر حیران تھی۔ شارم فریش ہو کر کھانا کھانے بیٹھ گیا۔ ساتھ میں ٹی وی آن کیا۔ شارم کے پاس بیٹھ کر نایاب بھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ شارم نے نیوز لگائی، ساتھ میں کھانا بھی کھا رہا تھا۔ نایاب نے چینل چینج کر دیا۔ شارم نے حیران ہو کر ریموٹ کی طرف دیکھا، پھر واپس نیوز لگا دی۔ نایاب نے پھر سے ٹی وی بند کر دیا۔ شارم نے واپس ٹی وی آن کرنا چاہا تو اب ریموٹ بھی غائب تھا۔ نایاب مسکرا رہی تھی۔ شارم اٹھا اور بچا ہوا کھانا کچن میں رکھا اور واپس آ کر ہال میں صوفے پر بیٹھ گیا۔ نایاب بھی ساتھ ہی بیٹھ گئی تھی۔ شارم مسکرا کر کہنے لگا، یہاں پر میرے علاوہ کوئی اور بھی ہے، میں جانتا ہوں۔ نایاب حیران ہوتے ہوئے اور مسکراتے ہوئے شارم کو دیکھنے لگی۔ تو یار آپ جو کوئی بھی ہیں رہیں نا اس گھر میں سکون سے، اور مجھے بھی رہنے دیں۔ نایاب بہت غور سے شارم کو دیکھتے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ شارم مسکراتے ہوئے پھر کہہ رہا تھا، مجھے میرے اپنوں نے کم پریشان کیا ہوا ہے جو اب آپ بھی پریشان کر رہے ہو؟ نہیں شارم، اب کوئی آپ کو پریشان نہیں کرے گا، نایاب زن نے کہا، جبکہ شارم کو کچھ نہ دکھائی دے رہا تھا اور نہ سنائی۔ شارم پھر سے کہہ رہا تھا، میں یہاں آ کر آرام کرنا چاہتا ہوں اور آپ جو کوئی بھی ہیں مجھے بھگانے کی پوری تیاری میں ہیں۔ زنجادی کو پہلی بار کسی انسان پر پیار آ رہا تھا۔ شارم سونے چلا گیا۔ ساری رات بیٹھ کر نایاب زن شارم کو دیکھتی رہی۔ صبح ہو گئی تھی۔ شارم کے چہرے پر دھوپ پڑ رہی تھی۔ کھڑکی سے نایاب اٹھی اور کھڑکی کا پردہ بند کر دیا۔ شارم کے ہاسپٹل جانے کا وقت ہو گیا تھا۔ نایاب زن نے بہت پیار سے شارم کا ماتھا چوما۔ شارم کی آنکھیں کھل گئی۔ اسے کسی کے ہونے کا احساس ہوا۔ اس نے جلدی سے گھڑی دیکھی۔ اوہ شٹ، آج تو لیٹ ہو گیا، کہہ کر اٹھا۔ وہ یہ بھی سمجھ گیا تھا کہ ہاسپٹل کے لیے آج اسے اٹھایا گیا ہے۔ وہ مسکرایا اور نہانے چلا گیا۔ اب شارم نہا کر واپس آیا تو ٹیبل پر وہ سبھی سامان موجود تھا جو شارم ہاسپٹل ساتھ لے جاتے تھے۔ گھڑی، موبائل سب رکھے تھے۔ کیا بات ہے، آج تو کچھ بھی غائب نہیں ہوا، شارم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ فرینڈز، اگر آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہے تو کمنٹ کر کے ضرور بتانا۔ اس کا دوسرا پارٹ بہت جلدی لے کر آنے والے ہیں۔
کیا نایاب زنزادی کو شارم کا پیار ملے گا؟ یہ جاننے کے لیے دیکھیں میری اگلی ویڈیو۔